فتحت لهم ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب وہ رب اور میں ایک انسان، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان جو محبت ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے بیان کر دی. قرآن کے اندر ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. لوگوں اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، پیروی کرو، پھر اللہ آپ سے محبت کرے. اب ناطق کے وحی نے اپنی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ رب الجلال نے انسان کے لیے 3 قسم کی ایسی رکاوٹیں جو عام دنوں کے اندر گناہوں کے سبب اللہ بند کر دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے اس بابرکت مہینے کے اندر وہ تینوں رکاوٹیں اللہ نے کھول دی. پہلی رکاوٹ حدیث بخاری کے اندر فرمایا اللہ رب الجلال فتحت لہ ابواب السماء، اللہ گناہگار بندے کے لیے آسمان کے دروازے تب تک نہیں کھولتے جب تک وہ بندہ توبہ نہ کر لے. اللہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا میں نے جو اس بندے سے محبت کا معیار دنیا کے اندر پیش کیا، اس بندے کے ساتھ نرمی، پیار، محبت جو اللہ نے سب سے پہلے کی، فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، میں اپنے اس بندے کے لیے چاہے گناہگار ہے یا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میں نے اس کے لیے پہلا جو رکاوٹی راستہ تھا اللہ نے کھولا ہے. اللہ نے 7 آسمان کے اللہ نے دروازے اس کے لیے کھول دیے. اب آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں. احادیث کے اندر اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے. اب اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ رب سے محبت کرے یا نہ کرے، رب کے دروازے پہ دستک دے یا نہ دے، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے یا نہ رکھے، یا رب کے ذوالجلال کے سامنے اپنے اعمال اچھے کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے. یہ بندے کے اختیار میں ہے، رب نے اپنے محبت بھی ادا کر دی. دوسرے نمبر میں بیان فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس رب نے اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. بندہ جب چاہے رب کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ دوسری رب کا محبت کا انداز، رب نے دوسرا رکاوٹی راستہ رب نے کھول دیا. تیسرے نمبر میں بیان فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے. اب یہ 3 رکاوٹیں کھول دی گئی. اب اس بندے کے اختیار میں ہے کہ ان تینوں کو حاصل کرے یا نہ کرے. اچھا، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ انسان کو بہکانے والے جو معاملات ہیں وہ شیاطین ہیں. اللہ نے کہا میرے اس بندے کو شیاطین کا بھی ڈر نہ ہو. اللہ نے بیان کیا کہ میں نے بڑے بڑے شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے، قید کر دیا ہے، وہ بھی اس انسان کو نہ بہکا سکے، پریشان نہ کر سکے. بندہ بے خوف ہو کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے معافی کا مطالبہ کر لے، اور رب ذوالجلال اس بندے کے راستے میں اپنی رحمتوں کو بچھا کر کے بیٹھے ہیں. اب بندہ ہے بدبخت یا بندہ ہے خوشبخت، رب ذوالجلال کو اس کے بعد کائنات کے امام نات کے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ جو مرضی راستہ اختیار کر لے. اگر گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اگر رمضان میں بھی اسی روٹین کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے جہنم بھی بند کی ہے، شیاطین کو بھی جکڑا ہے. اگر بندہ پھر بھی گناہ کرے تو بندہ سمجھ لے وہ خود شیاطین والے عمل کر رہا ہے اور وہ خود شیطان ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا وعدہ کیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو بندہ برائی کا حکم دیتا ہے وہ خود شیطان ہے. اب شیاطین بند ہے، جہنم بند ہے، لیکن اس کے باوجود میں غلط اعمال کروں. بھائیو اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ کروں کہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں اتنے رجسٹر سیاہ کر دیے ہیں جن اعمال کے سبب میں عمل کرتا ہوں میں شیطان بھی نہ جاتا ہوں اور بے ذوالجلال کے قرآن بھی ہوں. تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے بیان کیا ایام معدودات، یہ چند دن ہے گنتی کے، ان دنوں کے اندر رب کو راضی کر دو، گناہوں کی معافی کا مطالبہ
تنہائی میں بیٹھ جاؤ یا اجتماعی طور پہ بیٹھ جاؤ، رب کے سامنے اپنے ان سارے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہاؤ. اور رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا، بندے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو میں اس آنسو کے خشک ہونے سے پہلے دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ آنسو آنکھ سے نکلے، زمین پہ نہ گرے، چہرے پہ ہی خشک ہو جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس آنسو کے خشک ہونے سے پہلے اس بندے کے ساری خطائیں اللہ معاف کر دے. تو بھائیو اب میں اپنے گریبان کے اندر چھان کر کے دیکھوں اللہ تعالیٰ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على خير العباد الذي أفرد العبادة عبادة عباده إلى عبادة رب العباد ومن زينة الدنيا إلى صعبها ومن جور الأديان إلى أهل الإسلام. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين وأذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا